چشتی صاحب تمام علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پیغام محبت ارشاد فرمائیں۔ سرزادہ عرفان شاہ صاحب ایک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عرصے کے بعد درس مثنوی میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک لمبی گرادری تھی، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ پیر صاحب آپ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور میں نے آپ کی ہی زبان سے یہ سنا ہے کہ جو وہاں پہ اکٹھے ہیں آج ان کی اولادیں یہاں پہ بھی اکٹھی ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ جتنے بھی سامعین، ناظرین اور حاضرین موجود ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی ندی نالے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ تصوف، طریقت، روحانیت کے سمندر کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس تعلق کو قائم و دائم رکھے، اور جس طرح حضور شیخ العالم کی شفقتیں، محبتیں آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ جس طریقے سے اسے تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ کریم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آپ نے پیغام سنا، جناب بیرسٹر مرزا رشید صاحب ایک پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس جو ہے جو بہت پیچھے رہ گیا، آپ کے خوبصورت زبان سے وہ الفاظ نکلے جو میرے ایک پروگرام میں شیخ العالم نے کہے تھے۔ بہت کیفیت مجھ پہ تاری ہوئی۔ انہوں نے وہی کہا تھا کہ برتن سے وہی وہ چیز نکلے گی جو اس میں ہے۔ یہ ڈاکومنٹڈ ہے، بنا ہوا ہے، لیکن اس سے پھر مجھے اجلا ہوئی۔ آج جو آپ نے درس دیا ہے اس کے اوپر 2 شعر پیش کرتا ہوں۔ پہلا شعر ہے شوق عشق پر۔ عشق کی ایک جست رہے، سب کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کہ وہ پیشن جو آپ بتا رہے تھے شعر میں آیا۔ اور دوسرا شعر ہے جو آپ نے کیا موتی والا۔ دام ہر موج میں ہے حلقائے صدقہ میں نہنگ، بارش کا قطرہ جائے گا سمندر میں، کون کون سے جال کو دھوکہ دے کے جائے گا۔ دام ہر موج میں ہے حلقائے صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔ رشید صاحب کا سرزادہ عرفان شاہ صاحب دیوان کی حضوری الحمدللہ ایک بہت بڑا عظیم الشان آسمان کے ماشاءاللہ سرزادہ عرفان شاہ صاحب کا خوبصورت پیغام سنا۔ قاری ہماری اس میں جناب قاری زیب صاحب بھی موجود ہیں، تمام علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں، سب کی نمائندگی کے لیے ملتمس و حافظ محمد فاروق چشتی صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی درس مثنوی شریف کے بعد ہمارے معزز مہمانوں کی حاضری بہت خوبصورت تھی، بہت جامع تھی، قابل سچ تحسین تھی۔ حضرت پیر صاحب جبلہ کا درس، اس کی تو شان ہی اپنی ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہی جدا گانا ہے۔ جہاں آج آپ نے علمی اعتبار سے صرف کی بات چھیڑی، نحو کی بات چھیڑی، اصول کی بات چھیڑی، فقہ کی بات چھیڑی، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی، لیکن بنیاد جو آپ نے ہمارے سامنے رکھی وہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اقوال زرعی جو سرکار غزنوی نے اپنی تعلیمات میں ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ انسان کا جسم یہ ایک وطن ہے، اور جو آپ نے فرمایا 4 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، ذکر ہمہ دم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، نظر بر قدم۔
یہ ان کے ارشادات ہیں. انہی ارشادات میں سفر در وطن عام لوگوں کے لیے تو یہ پورے ملک کا سفر، لیکن خواص کا جو سفر ہے یہ جسم کا سفر ہے. اے تن رب سجدہ حجرا تے پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منتا خواج خضر دیاں اور تیرے اندر آب حیاتی ہوں. یہ راز آپ نے سنا. پھر پیر کامل استاد کامل کی بھی آج آپ نے شان ارشاد فرمائی کہ استاد وہ ہے، پیر وہ ہے جس کا رنگ اپنے شاگردوں پہ اپنی جماعت پہ چڑھتا ہوا نظر آئے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مفتی اقبال صاحب نے تبصرہ فرمایا ہے. الحمدللہ ہر ایک نے اپنے دل کا کاسا طریقت کی بارگاہ میں اس انداز سے رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا فیضان مل رہا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کچھ تقسیم ہو رہا ہے. کہو الحمدللہ. وگرنہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک پیر صاحب مریدہ نو کہنے لگے بات سنو، پرانے جڑے مشائخ سن کسی کو بقا باللہ کہتے تھے، کسی کو باقی باللہ کہتے تھے، کسی کو فنا فی اللہ کہتے تھے. یار ماں بھی تسی ہر سے دیکھ رہے ہو، میں بھی چکر لانا رہنا، میرے بارے ہی تہاڈا کی خیال ہے؟ جیسا کہ حضرت فنا فی اللہ بقا باللہ والے ہو رہے تسی ناؤذ باللہ ہی ہو. الحمدللہ اس مجلس کے اندر آنے والے یہ سمجھتے ہیں فنا فی اللہ والے کون ہیں، بقا باللہ والے کون ہیں، لقاء اللہ والے کون ہیں، اور نعوذ باللہ والے کون ہیں. کیا ستار سے آج آپ نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ ستار اور اس پر جب زخمہ چھیڑا جاتا ہے ویسے ہی ستار بولتی ہے نہیں. کیا میاں صاحب نے فرمایا، آپ بھی پڑھتے ہیں میاں صاحب کے کلام، فرمایا واہ ستار اور درداں والی، واہ واہ درد سناوے. ستار درد تو سناتی ہے لیکن ویسے ہی سناتی ہے نہیں. کان مروڑے تار ہلاوے پھر سرا پر لاوے. استاد کا دیکھا نا، اس کا کان مروڑتا ہے، تار ہلاتا ہے، پھر جب وہ تار اس کے چھڑتے ہیں تو دل والے تار بھی چھیڑ دیتی. اللہ تعالی حضرت پیر صاحب کے اس انداز بیان کو اور زیادہ روشن فرمائے.